मई 2020 जब पीआई का त्यारा गिर कर तबाह हुआ, आपने सर्वाइव किया, उस लम्हे आपके माइंड में क्या था, और उसके बाद जब आप आगे ज़िंदगी को आपने चलाने का सिलसिला शुरू किया तो कैसे इस सिचुएशन के साथ अपने आप को कनेक्ट किया कि आज आप दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए मुतहरिक हैं? बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया GTV. It's always a pleasure to come back and talk to you and talk to via GTV to the audience. आपने बड़ा जो सवाल पूछा उसके काफ़ी पहलू हैं और उसका काफ़ी जो कहते हैं ना फुल अंग्रेज़ी में फुली इनकम्पसिंग क्वेश्चन. वो दिन तो बड़ा नॉर्मल दिन था. इट वाज जस्ट another day where everything was normal. I was looking forward to going back home because ईद की सेलिब्रेशन. और मैं काफ़ी उस दिन सेटिस्फाइड आदमी था क्योंकि बहुत इनहिबिशंस थे व्हेन आई वाज जॉइनिंग बैंक ऑफ पंजाब के. कैसे हालात होंगे बैंक के और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मेरे लिए टू मेक एन इम्पैक्ट और चेंज. बट जब मैंने वहाँ तकरीबन 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा स्पेंड किया बैंक के अंदर तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत उम्दा काम हुआ था. स्टेबिलिटी बैंक में आ चुकी थी और अब वो ग्रोथ मोड में आने की सिचुएशन में था और हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि एक इम्पैक्टफुल काम होगा फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द पीपल इन जनरल. मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी सोहेल भाई वो मेरे लिए ये थी कि वो वाक़या पर से तो बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो उसकी लर्निंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट. राइट. तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इट्स इम्पोर्टेंट कि मेरे पे जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में इनकम्बेंट अपॉन मी जी कि मैं वो जो लर्निंग्स हैं मेरी वो मैं सबसे शेयर करूं. राइट. क्योंकि वो लर्निंग्स ऐसी हैं जो यूनिक लर्निंग्स हैं. कितने लोग हैं जिन्होंने मौत को इतने करीब से देखा है और फिर वो बच के वापस आए और वो अपनी लर्निंग्स बता सकते हैं कि उसको क्या फीलिंग होती है ताकि इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ को और अपने आप को तैयार कर सके अकॉर्डिंगली. तो ये मोटिवेशन थी किताब लिखने की और मेरा नहीं ख्याल था और मैंने किताब जो है ये सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से लिखी थी. जो किताब मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो किताब में मैं चीज़ें देखना चाहता हूँ, मैंने उस हिसाब से इस किताब को लिखा था. मगर जिस तरह इस किताब को पजीराई माशाल्लाह से मिल रही है और जिस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है ये मैंने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था सोहेल भाई. अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम. जिसके रिज़ल्ट आपके सामने से मिला था, आपके सामने बिल्कुल ऐसा है. पंजाब बैंक का पंजाब के अंदर बिलखुसूस सोशल अपलिफ्टमेंट में और इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है. थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन का शेयर कर सकें जो डिफरेंट प्रोग्राम जिस वक्त आप रन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, उनका वॉल्यूम क्या है, साइज़ कितना है? जो अभी हमारा एक प्रोग्राम जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ साइज़ वो है किसान कार्ड का प्रोग्राम जो हमने 75 बिलियन रुपए के एक साइकिल में लोन देने हैं जो तकरीबन 150 अरब रुपए के लोन बन जाते हैं साल के अंदर. इसी तरह ही हमारा जो ये SME का प्रोग्राम है इसके अंदर हमने जो अभी प्लान बनाया है वो ये कि अगले 3 साल में हमने 150 बिलियन रुपए के लोन देने हैं. अभी जो इत्तेफाक की बात ये है कि जो इतना सक्सेसफुल रहा है कि उसमें जो एक वाला पोर्शन है किसान का अपना SME कार्ड वाला, किसान कारोबार कार्ड वाला, वो तो एग्जॉस्ट हो गया है. हमने ऑलरेडी 50 अरब रुपया जो है वो दे दिया है उसके अंदर और अब उसका हमें फेज़ 2 लेके आना पड़ रहा है और अभी हमने लॉन्च किया था ये फरवरी में. और वो अब हम मई में बैठे हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुका है. इस तरह ही बाकी प्रोग्रामों में भी हमारी रिस्पॉन्स आ रही है. आ रहा है हमारे पास अपनी छत अपना घर है वो 100 अरब रुपए का प्रोग्राम है. उसमें 33 अरब रुपए ऑलरेडी 34 अरब रुपए डिस्बर्स हो चुके हैं. जून से पहले पहले हमने 50 करने और दिसंबर से पहले पहले हमने 100 अरब रुपए जो है 150 अरब रुपए डिस्बर्स करने हैं 1 लाख घरों के लिए. तो ये सारे बड़े इम्पैक्टफुल प्रोग्राम हैं जिसकी बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर. सब एक और बड़ा प्रॉब्लम रहा है माजी के अंदर और डिफरेंट पब्लिक सेक्टर के और बैंक के साथ शायद अभी भी हो कि जब बैंक ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फेस करना पड़ता है. मेरिट की वायलेशन होती है, पैसा फिर बाद में डूबता है. अगर कर्ज दिया है तो तमाम SOPs को फॉलो नहीं किया, बाद में रिकवरी डूब गई, फिर नैब के केसेस बने और जो पब्लिक मनी है सालों तक वो फिर मुख्तलिफ हाथों में बस लुट चुकी होती है. आपको इन प्रोग्राम्स को रन करने में, किसी को लोन देने में, उसकी रिकवरी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कोई या प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा? सोहेल भाई बहुत ही आपने और मैंने बड़ा खुश हुआ कि आपने सवाल पूछा है. देखिए बात ये सोहेल भाई कि जब आप जो है ना जब ये प्रोग्राम एक तो जब कंसीव हो रहा हो प्रोग्राम तो उस वक्त आपका इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है. ठीक.
تاکہ آپ پروگرام کا اسٹرکچر ایسے بنائیں کہ وہ ڈپازیٹر کا جو پیسہ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. وی آر دا ٹرسٹی آف دا ڈپازیٹرز منی. سو دیر فور جب ہم اسٹرکچر ہی ٹھیک کر لیتے ہیں تو تقریباً آپ کی 90% پرابلم جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کریڈٹ کرائٹیریا ہے جس کے اوپر ہم نے لون دینا ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور اس نے ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ یہ کریڈٹ کرائٹیریا جو ہے وہ آپ ڈٹرمن کریں گے اور آپ فالو کریں گے. ہم آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. ہم آپ کو لارجر فریم ورک بتا دیں گے لیکن آپ نے اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹو کو فالو کرتے ہوئے اپنے کریڈٹ کرائٹیریا کو فالو کرنا ہے. اس کا کریڈٹ سی ایم پنجاب کو ڈیفینیٹلی 100% ان کو جاتا ہے اگر ان کی لیڈرشپ نہ ہو, بیکاز ان کو بھی پولیٹیکل بیک لیش لینا پڑتا ہے اس چیز کا کہ جی آپ اتنے لون ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں. مگر شی اپریشیٹس اینڈ انڈرسٹینڈز آل آف دس اور وہ ریویو بڑا ریگولرلی لیتی ہیں. ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ کیا ہم پرنسپل فالو کر رہے ہیں اینڈ دین شی اسٹینڈز بیہائنڈ اس اینڈ دیٹ ہیلپس اس اے لاٹ ان ٹرمز آف ڈوئنگ دا ڈیسیشن آن میرٹ. تیسری چیز یہ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل پریشر ہم پہ کبھی نہیں پڑتا کہ آپ ان کو پیسے دیں یا نہ دیں. ہاں اگر آپ نے کسی کو پیسے نہیں دیے تو اس کی ایک آپ پاس کوجنٹ ریزن ہونا چاہیے اور وہ آپ ان کو اگر ریزن دیتے ہیں تو میں نے آج تک کبھی فیس نہیں کیا کہ انہوں نے آگے بیک لیش کہا ہو کہ. اور جو چوتھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سہیل بھائی وہ ہوتی ہے سبسیکوینٹ ریکوری. اب جب اس میس اسکیل کے اوپر آپ کام کرتے ہیں نا تو وہ ریکوریز ہو نہیں سکتی جب تک کہ گورنمنٹ کی مشینری آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی. تو ہماری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے نا وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہوئی ان پروگرام کے اندر اور وہ ریکوری میں ہمیں بہت بڑی ہیلپ کر رہی ہے. جو ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو انسینٹیوائز کر کے ایک انسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیں تاکہ ہم انسٹیٹیوشنلی ان کو یوز کرتے رہیں سبسیکوینٹلی اور ان پروگرام کی سسٹینیبلٹی رہے فار اے لانگر پیریڈ ٹائم. بالکل ٹھیک, زبردست. یہ بڑی جو کہ بہت خوش آئند ہے اور ڈیفینیٹلی یہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ بینک آف پنجاب, آئی تھنک یہ دوسرے پبلک سیکٹر کے بینکس میں بھی اس کو فالو کریں تو میرے خیال میں پبلک کے لیے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور میرٹ کی اور ٹرانسپیرنسی کی جو اس کو جو انشور کرنا ہے وہ بھی ڈریم فلفل ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بینک آف پنجاب اور بینکنگ انڈسٹری کے اندر تو آپ نے ذمہ داریاں ادا کی. او جی ڈی سی ایل کا نام آپ بیٹھے ہوں ذکر نہ ہو چونکہ آپ چیئرمین ہیں او جی ڈی سی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اور کافی عرصہ یہاں پہ بھی آپ کو خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا. او جی ڈی سی ایل پاکستان کے آئل اینڈ گیس کے اندر ایک بیک بون اور اسٹریٹجک کمپنی تصور کی جاتی ہے لیکن ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کی جو پروڈکشن تھی آئل اینڈ گیس کی وہ ڈکلائننگ سائڈ پہ تھی. پروڈکشن نیو ڈسکوریز کم تھیں اور جو ڈپلیشن ریشو تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی. ایم ڈی او جی ڈی سی ایل احمد یار لک صاحب اپوائنٹ ہوئے. بورڈ نے کون سی ایسی یونیک اسٹریٹجی اور کمبینیشن ڈیولپ کیا کہ ریسنٹلی ایک رپورٹ پڑھنے کا موقع ملا کہ پاکستان کی پرانی فیلڈ سے آئل اینڈ گیس کی ڈسکوریز انہینس ہو گئی ہے اور سب نے تمام اداروں نے بڑا اپریشیٹ کیا. وہاں پہ آپ نے کیا رول پلے کیا ایز اے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آپ کے پورے بورڈ نے؟ سہیل بھائی او جی ڈی سی جو ہے نا وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو میرے خیال سے اس ملک کی قسمت بدل سکتا ہے. اوکے. And I don't think we appreciate the importance of this organization. I'm very fortunate that I've been given the opportunity to become the head of the board of this very significant organization. And جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی او جی ڈی سی کی ہسٹری بھی آپ کو پتہ ہی رہی ہے جی. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو کارپوریٹ گورننس کا ہمارا فریم ورک اور اسٹینڈرڈ ہے نا اس کو کمپرومائز نہ ہونے دیں کی صورت. اچھا ایک لیگیسی چلی آ رہی تھی او جی ڈی سی کے اندر کہ کارپوریشن ہوا کرتی تھی, کارپوریشن میں سی ای او اور چیئرمین ایک ہی ہوتا تھا. اوکے. تو ہم نے پہلے تو ایک کام اس چیز کے اوپر کیا کہ جو بورڈ کا رول ہے ہم اس کو ذرا باکس ان کریں اور ڈیفائن کریں کہ بورڈ کا رول جو ہے نا وہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر ہے, وہ آپریشنل لیول پہ نہیں ہے. کرنا تھا کویشچن کہ آپ ڈائیورسفیکیشن کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی رہی کہ اب او جی ڈی سی ایل ای این پی کمپنی سے ہٹ کے ایک انرجی کمپنی کا ایک روپ دھار رہی ہے اور مائننگ کی طرف بھی جا رہی ہے؟ جی اچھا, میں اس پہ آنے سے پہلے ایک چیز بس یہاں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا سہیل بھائی کہ او جی ڈی سی کا جو مارکیٹ شیئر ہے نا جی وہ بڑا ہے ان دا لاسٹ 2-3 ایئرز اگر آپ دیکھیں گے تو. بالکل ایسے. مگر میرے لیے یہ کوئی فخر کا مقام نہیں ہے. اچھا. کیوں؟ کیونکہ میں ایز اے پاکستانی یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ او جی ڈی سی کی ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز یوں ہی بڑھتی جائیں جس طرح وہ بڑھ رہی ہیں لیکن اس کا مارکیٹ شیئر کم ہوتا جائے, بیکاز میرے ملک کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے اور باقی سارے پلیئرز جو ہے نا وہ بھی اس طرح ہی بیہیو کریں اور اس طرح ہی ریئیکٹ کریں اور اس طرح ہی پرفارم کریں جس طرح او جی ڈی سی کر رہے ہیں. تو میں آلدو او جی ڈی سی کی اپنی پرفارمنس از مچ بیٹر دین واٹ ہیز بین دیئر ان دا پاسٹ,
but I wish and hope that entire sector will behave that way, inside will perform that way and deliver. بالکل ٹھیک. جو مائننگ والی آپ نے بات کی وہ بہت ضروری ہے. تو ڈائیورسفیکیشن کا معاملہ, ہماری ایک نیچرل ڈائیورسفیکیشن جو بنتی ہے سہیل بھائی, وہ بنتی ہی مائننگ سیکٹر میں ہے, بیکاز آج جو پورا ایکسپلوریشن کا کام ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے تو وہ مائننگ کی طرف ہی بڑھتا ہے اور وہیں جاتا ہے. اسی قسم کی ڈرلنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی قسم کی ایچ آر کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی قسم کا آپ کو ڈی این اے چاہیے اور پیشنس کیپٹل چاہیے جو جنرلی کمپنیز میں نہیں ہوتا, جو مائننگ کے لیے آپ کو ضرورت ہے. سو دیر فار وی تھنک دیٹ وی کین پلے اے سگنیفیکنٹ رول ان مائننگ. اس کے اندر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم وی بین ایبل ٹو شو کیس پاکستان ایز اے نیکسٹ بگ اپرچونٹی فار کاپر ان دا ورلڈ آفٹر چلی. جس طرح چلی نے اس کو بڑا کیپٹلائز کیا تھا, زیمبیا اس کو نہیں اس طرح کیپٹلائز کر سکا, چلی نے کیا تھا. دا نیکسٹ بگ تھنگ ان پاکستان از کاپر, اینڈ آئی تھنک وہ مائننگ کے حد تک ہم کافی حد تک پاکستان کو اس میپ پہ ڈال پائے ہیں کہ اٹس اے بگ اپرچونٹی اینڈ وی نیڈ ٹو پرسو اٹ. میں نے سہیل بھائی ابھی وہ بھی آپ نے کور کیا ہے, بلکہ میرا وہ میں نے پھر سبسیکوینٹلی ایک میٹنگ کی مینجمنٹ کے ساتھ جو سی, جہاں پر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم نے روڈ شوز کرنے ہیں ان انویسٹرز کے ساتھ فورن جو یہاں آئے تھے, اور ان کو الور کرنا ہے اور ان کو کنونس کرنا ہے اور موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور ہمارے ساتھ انویسٹ کریں اس بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر کے اندر فار دا فیوچر آف دا کنٹری. بالکل ٹھیک. ظفر صاحب ایک لاسٹ کویشچن کرنا چاہوں گا. امپورٹڈ انرجی پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی عوام اور زر مبادلہ کے ذخائر سب پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے, اور اب سچویشن یہ ہے کہ ہم نہ زر مبادلہ کے ذخائر اس کا مزید دباؤ برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی عوام. او جی ڈی سی ایل پاکستان کی انڈیجنس ریلائنس بڑھانے کے لیے, اپنی انڈیجنس ریسورسز کے اوپر بالخصوص انڈیجنس انرجی کی ضرورت پوری کرنے کے اندر کیسے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے؟ کون سے ایسے پالیسی اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ اب او جی ڈی سی ایل کا جو رول ہے اس سے مزید آگے بڑھ سکتا ہے اور ایک او جی ڈی سی ایل پاکستان کو ملکی وسائل کے اوپر انحصار کرتے ہوئے ایک سسٹینیبل افورڈیبل انرجی سپلائی کر سکتی ہے؟ سہیل بھائی اگین آپ نے بہت ہی بہترین سوال پوچھا, اور آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے. آپ سے ہمیشہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, اور آپ کی ماشاءاللہ سے جو دسترس ہے نا موضوع پہ وہ بھی بہت اچھی ہے. آپ نے بالکل جو ہے نا کرس کا سوال پوچھا. دیکھیے جب تک ہم انڈیجنس انرجی سیکیورٹی کی طرف نہیں بڑھیں گے وی ول ریمین ورنریبل ٹو انرجی سیکیورٹی. اور جس طرح یہ دنیا ایوالو کر رہی ہے نا اوور آل, یہ ولنریبلٹیز بڑھتی جائیں گی, یہ پرلز جو ہیں یہ بڑھتے جائیں گے, یہ کم نہیں ہوں گے. سو دیر فور ہمیں اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے انڈیجنس ریسورسز کو کس طرح ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں اور آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. پالیسی لیول کے اوپر جو 2-3 بہت میجر ڈیسیشن لینے کی ضرورت ہے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر چاہیے اپ اسٹریم سیکٹر میں. آج وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ نالج بیسڈ ریگولیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا, اور ہمیں وہ ریگولیٹر کی ضرورت ہے. کیوں کہ اب سچویشن یہ ہے کہ ہر فیلڈ اور اس میں جو ہر ویل ہے اس کی ہر ایک کی کاسٹ بڑی ڈفرینٹ ہے. تو آپ اس کی ایک اپ فرنٹ کاسٹ نہیں ڈٹرمن کر سکتے. ہر ایک کے ڈائنامکس علیحدہ ہیں, کسی میں انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ علیحدہ ہے, لہٰذا آپ کو اس کو پراپرلی ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ علیحدہ ہے. ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کاسٹ پلس فارمولے کی طرف جائیں.